ڈیزل کا بھاؤ اس سے 10 روپیہ کم ہے، ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر میں ٹنکی فل کراتا ہوں تو کتنے 100 روپئے اس میں بچ جائیں گے. تو ایسی صورت میں اگر وہ یوں سوچے کہ چلو اس کا ریٹ کم ہے اس لیے میں اپنی کار میں ڈیزل ڈال کر کے نکلتا ہوں، وہ ڈیزل ڈالنے کے بعد کیا اس کی کار اس کو فائدہ دے گی؟ اس کا انجن فیل ہو جائے گا اور اس کو تھوڑی بھی دور تک وہ کار لے کر کے نہیں جا سکتی. وجہ کیا ہے کہ کمپنی والوں نے انجن کو پیٹرول کے لیے بنایا تھا، اس میں وہی سیٹنگ تھی، لیکن اس انسان نے اپنی من مانی کی اور من مانی کر کے اس میں ڈیزل ڈالا تو وہ اپنی کار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. اسی طریقے سے کوئی انسان جو بھی چیز لیتا ہے اس میں ایک بنانے والے کی سیٹنگ ہوتی ہے، وہی چیز اس کے اوپر لاگو پڑتی ہے. اگر اس کے سوا کوئی دوسری نقلی چیز اگر اس میں ڈال دی جائے تو وہ اس کے اوپر سیٹ نہیں ہوگی. کبھی اگر سیٹ ہو بھی گیا تو کچھ دنوں تک کی اس کی لائف ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ چیز جلدی ہی ختم ہو جائے گی. یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک داخلہ اور ایگزامپل تھا. بلا تمثیل جیسے دنیا کی تو کاریں کمپنی بہت سارے بیچے مل کر کے بناتے ہیں، لیکن ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف ایک خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس نے بنانے میں کسی کا مشورہ نہیں دیا. وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے. اس نے جس چیز کو جیسا چاہا ویسا پیدا کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اسی میں انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب انسان کا جو بدن اور باڈی ہے اور اس کے اندر کی جو روح ہے، اس کے اندر اس بدن اور روح کو اگر چلانا ہے، سلامت رکھنا ہے، تو وہ سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنگ بک عطا فرمائی. اس کو صرف ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گائیڈ کرنے والی بک. گائیڈ کا مطلب ہوتا ہے ہدایت اور بک کا مطلب ہوتا ہے کتاب. ویسے تو یہ لفظ اس بڑی شان والی کتاب کے اوپر ہم نہیں بولتے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دنیا کی کمپنی والے ایک گائیڈ بک دیتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر کے انسان اپنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، بلا تفصیل اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی طرح گائیڈ بک تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ انوکھی کتاب، وہ شان والی کتاب عطا فرمائی کہ جس کو ہدایت کی کتاب قرآن کریم کہتے ہیں. اس قرآن کریم کو آپ پڑھو اور اسی کے مطابق اپنے بدن کو چلاؤ. اس باڈی کو تم مینٹین اگر کرنا چاہو تو اس قرآن کی ہدایت کے مطابق کرو. قرآن اگر آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے سمجھانے کے لیے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی صورت میں قرآن کی تفسیر عطا فرمائی کہ اس حدیثوں کو دیکھ کر کے تم اپنے باڈی کو مینٹین کرو اور اپنی دنیا کو مینٹین کر کے تم آگے بڑھاتے رہو. اب جو بندہ اس کتاب قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی باڈی کو چلاتا ہے وہ دنیا میں قبر میں جانے کے بعد بھی ایسا سلامت رہتا ہے کہ قبر کے اندر کے کیڑے مکوڑے بھی اس کی باڈی کو ٹچ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس تعلیم کے مطابق اپنی اس باڈی کی کار کو چلاتا ہے تو وہ سلامت ہی سلامت رہتا ہے. اور اگر انسان اپنی منمانی کرنے جاتا ہے تو اپنی منمانی سے انسان خود بھی برباد ہوتا ہے اور معاشرے اور سوسائٹی کو بھی برباد کرتا ہے. اب بلا تفصیل آپ آگے بات کو اصل موضوع کو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہمیں کہ تمہیں اپنے بدن کو کیسے چلانا ہے، اور صرف بدن ہی نہیں، وہ قانون تو اتنا ہماگیر اور عالمگیر
قرآن میں اتارا ہے. تم کو اپنا بدن اگر سلامت رکھنا ہے وہ طریقہ بھی قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے. تمہیں اگر اپنے گھر میں اپنا سکون رکھنا ہے اس کا طریقہ بھی قرآن و حدیث میں ہے. تمہیں اگر خود بیماریوں سے بچنا ہے اس کا طریقہ بھی قرآن و حدیث میں ہے. اپنے گھر والوں کو، سوسائٹی والوں کو بچانا ہے اس کا طریقہ بھی قرآن اور حدیث میں ہے. تم اگر اپنی باڈی کو زیادہ فیٹ والا ہونے دینا نہیں چاہتے اور بالکل مینٹین کرنا چاہتے ہو، یہ دنیا کی جم وغیرہ کیا بتائیں گے اس کا بھی طریقہ قرآن اور حدیث میں ہے. اپنی آنکھوں کی روشنیوں کو سلامت رکھنا ہے وہ طریقہ بھی قرآن میں ہے. اپنے پورے شہر کے اندر تم انصاف کا قانون رکھنا چاہتے ہو اور غریبوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو ایسا چاہتے ہو تو ایسی حکومت چلانے کا قانون بھی قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا قانون ہمارے قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو. ایسا ہے کہ اور اس کی انوکھا پن اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قانون ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر مکمل فالو کرتے رہو گے تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جبکہ دنیا کا ہر قانون ایسا ہے کہ اگر 50 لوگوں کا اگر فائدہ کرتا ہے تو وہاں پر دوسرے 50 کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ کوئی عقل ایسی نہیں کہ جو سب طرف ایک ساتھ دیکھ سکے. ایک خدا واحد اور قہار اسی کا علم ایسا ہے کہ جو سب طرف ایک ساتھ دیکھتا اور جانتا ہے. دنیا کے قانون بنانے والے اگر مردوں کو دھیان میں رکھ کے بنائیں گے تو عورتوں سے ناانصافی کریں گے، عورتوں کو دھیان میں رکھ کے بنائیں گے تو ان کے مردوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہی ہوگا. کوئی سب کو لے کر کے ساتھ نہیں کر سکتا. اگر سب کو ایک ساتھ انصاف دلانا ہے تو وہ قانون ہے شریعت محمدی کا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ایسا قانون ہے کہ جو سب کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتی ہے اور سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر کہ تمہیں دنیا میں اللہ نے پیدا کیا. اب دنیا میں جب تم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا گزارنے کے لیے قانون دے دیا جس کو شریعت کہتے ہیں. اب اس شریعت میں ہے کہ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپا کر کے ڈھانپ کر کے پردہ کر کے باہر نکلے. قرآن کے اندر حدیث کے اندر قانون بنا ہوا ہے کہ اگر تمہیں دندا اور ویپار کرنا ہے تو اس کے یہ حلال طریقے ہیں اور یہ حرام طریقے ہیں. اس سے تمہیں بچنا ہے اور اسی طریقے پر چلنا ہے. کھانا اگر تمہیں کھانا ہے تو بس ان تھوڑی چیزوں سے تمہیں بچنا ہے، باقی جتنی چیزیں تم چاہو کھا سکتے ہو. یہ سارا قانون اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیا. اور اب اگر انسان اپنی عقل سے یوں سوچے کہ نہیں داڑھی رکھنے کا حکم تو ہے لیکن آج کے زمانے میں اگر داڑھی رکھیں گے تو یہ ہماری نشانی ہو جاتی ہے، لوگ دیکھ کر کے یوں کہیں گے، اس کی وجہ سے لڑکیاں نہیں ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، عجیب سا چہرہ لگے گا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر سیٹنگ اور خصوصیت ہی ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ داڑھی بانا ہوگا تبھی مردان کی پوری ہوگی، تبھی اس کی مردان کی پوری ہوگی. اور اگر یہ اپنی مرضی چلا کر کے اس کو صاف کرے گا تو شریعت کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ وہ اپنی گاڑی کو مینٹین کرنے میں فیل ہو جائے گا. بات سمجھا؟ اسی طریقے سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنے سر سے لے کر بیٹھ کر پورے وجود کو ایسا ڈھانکے کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن کا آکار بھی باہر والوں کو نہ دکھے. ایسا لمبا چوڑا کپڑا ہو کہ جس سے آکار بھی اس کا، شیپ بھی اس کا دنیا والوں کو نہ دکھے. اس طرح سے عورت اپنے گھر سے باہر نکلے. اب اگر عورت آج کے زمانے میں فوراً اپنے آپ کو سمجھ کر کے یوں سوچے کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، بوڑھوں کے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو جنس پہننی ہے، ٹی شرٹ پہننا ہے اور نکلنا ہے، تو معاذ اللہ آئے دن ٹی وی نیوز کے اوپر، اخباروں کے اندر معاذ اللہ کیسے کیسے بلاکار اور ریپ کے خبریں چھپتی ہیں. اور اس وقت دنیا گھر سے باہر نکل کر کے
پکارتی ہے کہ میری لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا، یوں ہوا، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں اور واقعہ بچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے. ارے معاذ اللہ، تم نے اگر پہلے ہی ہمارے حضور کی بتائی ہوئی بات پر لے کر کے اگر اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو اس قانون پر چلایا ہوتا تو آج پوری دنیا میں ایسی گندگی نہ پھیلتی. آج تمہیں اپنی لڑکیوں کی عزتوں سے تمہیں کھلواڑ تمہارا نہ ہوتا، تمہارے خاندان کی عزتیں مریامیں نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ کریم سب سے بڑا عزت کا مرکز اور سینٹر ہے اور ان کے قانون پر جو چلتا ہے وہ خود بھی دنیا اور آخرت میں عزت والا ہو جاتا ہے. اس لیے پردہ کرنا عورتوں کے لیے یہ خود عزت کا قانون ہے. اب اس کے اندر دنیا والوں نے جو ریسرچ کرنا شروع کیا اسلام کے ایک ایک ٹاپک پر. آج ہم اور آپ تو غافل ہیں نا، ہم اپنی شریعت کی خوبیوں کو نہیں جانتے، لیکن غیروں کو آپ دیکھیں، کبھی ان کو پڑھیں. ایک طبقہ اور ایک جماعت جو تقریباً 800,000 سال سے مستشرقین کے نام سے مشہور ہے. یہ مستشرق کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود مسلم نہیں ہیں، وہ عیسائی یا یہودی یا بغیر کوئی دھرم کے تحریے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے اوپر پڑھائی کی، عربی سیکھی، قرآن اور حدیث کو پڑھا، تفسیریں، حدیثیں ان کی نظر میں اتنی آئی، لیکن ان کی نیت کیا ہے؟ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھو تاکہ اس کے اندر سے خامیاں نکالو. کیوں خامیاں نکالی؟ اور کسی دھرم کی کسی نے پڑھائی نہیں کی. پورے زمانے کے اندر تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نے ہندوازم کے اوپر پڑھائی نہیں کی، دوسرے مذہب والوں نے. یہودیت نے کبھی نصرانیت کے اوپر پڑھائی نہیں کی، نصرانی لوگوں نے یہودیت کے اوپر پڑھائی نہیں کی. دوسرے ایک دوسرے دھرم کی کوئی پڑھائی کر کے اس کو ٹارگیٹ نہیں بناتے، لیکن جتنے دھرم والے ہیں الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ملا جلا کر کے حق کے مقابلے میں ایک ہو جاتا ہے اور سب کے سب مل کر کے اسی کو ٹارگیٹ بناتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب کے لیے بجھ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹائم میں ایک اسلام کا وہ سورج ہے کہ پوری دنیا کو قیامت تک چمکاتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے سب کی نظر میں، دشمنوں کی نظر میں یہی چبھتا ہے اور اپنوں کی نظر میں یہی کھلتا بھی ہے. اس لیے سب نے اس کو ٹارگیٹ بنا. تو وہ ایک جماعت ایسی ہے مستشرقین کی کہ مسلمانوں کے اندر، گھروں کے اندر یہ جڑ کی ہوئی ہے. اب یہ مستشرقین نے کیا کیا؟ قرآن پر جب پڑھائی کی تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہی آئے تھے پڑھنے کے لیے، کس لیے؟ تاکہ پڑھ کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس کی خامیاں لوگوں کو بتائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو ہدایت دی. وہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اس دل سے آتا ہے کہ نہیں، میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ خامیاں نکالوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کمال کیا ہے. تو جو اس نیت سے پڑھتا ہے تو ہزاروں انگریز سائنٹسٹ کا ریکارڈ ہے، ہمارے پاس کتابیں موجود ہے کہ فلاں سائنٹسٹ نے اس چیز پر سوچ کی اور وہ آخر میں 20 سال سوچ کرنے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا. یہ ساری چیزیں کمال شریعت کے ملتے ہیں. ہاں، جس کے دل میں ہی برائی ہوتی ہے تو وہ تو رمضان میں پورے قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن ان کو اسلام کا کوئی فہم نہیں تھا. ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے، ٹوپی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور وہ غیر ہو کر کے بھی جب اسلام کو ادب سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے. ایک شخص کا واقعہ ہے کہ باہر کے ملک میں وہ مینٹل ہاسپٹل کا بہت بڑا ڈاکٹر PhD ریسرچر تھا. باہر اب وہ کہیں پر کسی کام سے نکلا ہوگا کہ اس نے ہوٹل یا اسٹیشن پر کہیں پر بھی پبلک پلیس میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے اور یا کھڑا ہے اور پہلے اس نے منہ دھویا، کلی کی ہے، پھر منہ دھویا ہے، پھر ہاتھ دھوئے، گھونی چڑھا کر کے آسی چڑھا کر کے ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، سر کا مسا کیا اور گردن کا مسا کیا. ایک اتفاق انسیڈنٹ ایسا ہوا اس کے ساتھ کہ اس نے سامنے ایسا واقعہ دیکھا تو وہ وہیں پر رک گیا اور رک کر کے وہ سب سارے کام ختم ہوئے تو اس بندے کو اس نے بلایا، بات چیت کی، ہائے ہیلو کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ بھائی تم نے یہ ابھی جو کام کیا یہ ہاتھ کو دھویا. عام لوگ بھی تو ہاتھ کو دھوتے ہیں لیکن وہ صرف منہ دھو دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے تو اور پیر دھو لیتے ہیں، لیکن تم نے کچھ عجیب کام کیا ہے.
ایسے سر کا مسا کیا اور پھر گردن پر ایسے ہاتھ گھمایا، تو یہ کیا تھا؟ یہ کوئی مذہب کی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں یہ ہمارے مذہب کی چیز ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم لوگ مسلم ہیں، میں مسلم ہوں، اور اسے بتایا بھی کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور مسلم ہوں۔ تو یہ کیا تم نے کیا؟ کہا کہ اس کو وضو کہتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب بھی 5 وقت کی نماز ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ کام ہم کر کے جاتے ہیں، یہ ہماری شریعت کا آرڈر ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہ وہیں پر پورا ڈھیلا پڑ گیا، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور پھر وہ اچھمے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں مینٹل ہاسپٹل کا اسپیشلسٹ ہوں، تقریباً 28 یا 30 سال سے میں صرف انسانوں کے دماغ پر فرق کرتا ہوں۔ میرا ریسرچ کا ٹاپک انسان کا بیٹا اور مغز ہے، اسی کے اوپر مجھے ریسرچ کرتے کرتے کئی ملکوں کے کئی طرح کے الگ الگ پاگلوں کے اوپر میں نے ریسرچ کیا، اور ابھی تک کے میرے ریسرچ میں پاگل پن سے بچانے والی ایک ایسی تھیوری میں نے دیکھی کہ جو دنیا بھر کے اندر کوئی دوا بھی اس کے مقابلے میں نہیں اور کوئی دوسری تھیوری بھی اس کے مقابلے میں نہیں۔ ابھی تک کی ریسرچ میں صرف ایک تھیوری میری نظر میں ایسی آئی ہے کہ اگر کوئی انسان اس تھیوری پر عمل کرتا رہے تو زندگی بھر کبھی وہ عقل گم نہیں کر سکتا اور وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ کہا کون سی چیز ہے وہ؟ کہا کہ پیچھے کی طرف سے دماغ کی طرف، دل کی جانب سے دماغ کی طرف موچی میں ہو کر کے، میں سادے الفاظ میں بتا رہا ہوں، موچی میں گردن میں ہو کر کے ایک رگ جاتی ہے، بہت پتلی رگ ہوتی ہے، اور میرے ریسرچ میں یہ آیا کہ اگر دن میں صرف 2 مرتبہ بھیگا ہاتھ اس کے اوپر لگ جائے اور وہ ہاتھ نرم ہاتھ ہو جس کی وجہ سے وہ رگ دب نہ سکے، صرف گیلا پن اس تک پہنچ جائے، اس رگ کو اگر دن میں 2 بار ٹھنڈا کیا جائے تو دماغ کی گرمی پر وہ اس کا ایسا کنٹرول ہو جاتا ہے اور دماغ اس کا ایسا مینٹین ہوتا ہے کہ وہ ریفریش ہو جاتا ہے اس کا دماغ، اور زندگی بھر وہ انسان پاگل پن سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ 90% مجھے یہ بھی یقین ہے، 10% کم کہہ رہا ہوں، 90% مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کو کبھی لقبہ بھی نہیں مان سکتا۔ بات سمجھے؟ اس ڈاکٹر نے یہ ریسرچ جب اپنی پیش کی تو کہا کہ ہم جو وضو کرتے ہیں اس وضو میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے کہ ہاتھ کو جو تری لگی ہوتی ہے، ہاتھ دھوئے ہوتے ہیں، وہ گیلے ہاتھ کو الٹا کر کے پیچھے سے لگانا ہے۔ کہا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تمہارے نبی نے گلے کے مسا کا نہیں کہا، اگر گلے کا مسا ہوگا تو نقصان ہوگا، اور گردن کا مسا صرف یہاں تک لا کے چھوڑ دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان کا ہاتھ الٹا ہوتا ہے تو زور زیادہ نہیں جاتا، پریشر زیادہ نہیں جاتا، تو حضور نے الٹا ہاتھ اس طرح مسا میں گھمانے کا حکم دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ پریشر نہ آئے، ہلکا ہاتھ رہے اور ہاتھ گیلا ہو، زیادہ گیلا نہ ہو، ہلکا سا گیلا ہو، کیونکہ نیا پانی اس کے لیے نہیں رہنا ہے، سر کے بچے ہوئے پانی سے ہی اس کا مسا کرتا ہے، اور دن میں 5 وقت ہر مسلمان یہ کرتا ہے۔ بتاؤ کہ جس نے شریعت پیغمبر پر عمل کیا زندگی پر وہ انسان پاگل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کی شریعت کا کمال ہے۔ ایک داخلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور وہ بھی کیا؟ سنت مستحبہ ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے تب بھی گناہ نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، سمجھا؟ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایک سنت کا جب یہ فائدہ ہے تو سوچو کہ واجب کا فائدہ کتنا ہوگا، اور واجب کا جب اتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو فرائض کا حالت کیا ہوگا۔ ایک ایک شریعت کے قاعدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے فائدے رکھے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ تم سائنس والوں کی طرح فائدہ دے کر کے مت کرو، تم اس لیے کرو کہ یہ کرنے سے بزرگ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر تم کرو گے تو یہ دونوں تمہیں چیز عطا فرمائی جائے گی کہ ایک تو یہ کہ جو فائدہ ان کا ملنا ہے وہ فائدہ تو ملے گا ہی، اور ساتھ ساتھ میں تمہیں
شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اور رسول کی رضا حاصل ہوگی، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو آج دنیا بھر کے اندر دیکھو لوگوں کا رجحان، مسلمان جو صرف دنیا پڑھتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں، آج غیروں کو دیکھ کر کے وہ اپنے اسلام کے قانون کو معاذ اللہ وہ پرانا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے میں یہ اپلائی اس کو نہیں کر سکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کیا قیامت تک دنیا جتنی بھی ماڈرن ہوتی چلی جائے گی، ہر ماڈرن کے مقابلے میں سب سے زیادہ باعزت اور اچھا دکھنے والا اسلام ہی کا قانون نظر آئے گا۔ آج دیکھو یہی داڑھی کو دیکھ کر کے آج سے خود آپ کے سامنے جو پریکٹیکل بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے ایکٹر اور ٹی وی سے جس کا تعلق ہے وہ لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ مردوں کی اور ایکٹر لوگوں کی دنیا کے اندر یہ داڑھی کو بہت پرانا سمجھا جاتا تھا، کوئی اس کے قریب نہ تھا، کلین شیو کرنا ہی عزت سمجھا جاتا تھا۔ زمانے نے کروٹ لی اور آج دیکھو آپ کہ بڑے بڑے ایکٹروں کے بارے میں پیپروں میں دیکھ آتے ہیں کہ اب یوروپ اور امریکہ وغیرہ کی طرف اور کچھ یہاں پر بھی اس کا اثر دیکھا گیا کہ اب کچھ داڑھیاں رکھنا اس کو آج ماڈرنزم کہا جاتا ہے، آج یہ فارورڈ چیز مانی جاتی ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اچھی چیز محمد الرسول اللہ کی اتباع ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گھوم پھر کر کے دنیا اسی طرف آتی ہے جہاں حضور نے حکم فرمایا، سمجھا؟ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر یہی قانون ہے۔ اگر آپ یہی عورتوں کے پردے کے قانون کو آپ دیکھو گے، دنیا بھر میں چلاتے ہیں لوگ کہ یہ تو سختیاں ہیں اور یہ ظلم ہے اور ناانصافی ہے، معاذ اللہ، لیکن ان میں سے ہر ایک کے دھرم گرو کے لکھے ہوئے چیز کو آپ کبھی اٹھا کر کے دیکھو کہ ان میں بھی جو بھی ان کا دھرم گرو گزرا ہے اور اس نے کوئی اگر عورتوں کے لیے قانون پاس کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ڈھک کر کے نکلے تاکہ غیروں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے اور سماج اور معاشرے کے اندر بدعملی نہ پھیلے۔ یہ دوسروں نے بھی کہا، لیکن سب نے جو کہا ہے وہ اسلام کا دیکھ کر کے کہا، اور حضور نے جو فرمایا ہے وہ اللہ کی وحی سے فرمایا ہے نا۔ تو اسلام کا یہ اپنا قانون ہے۔ دوسری ایک سائنٹیفک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مرد اور عورت دونوں کی چمڑی اسکن کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اس کی رگوں کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو ڈائریکٹ سن لائٹ کو اس کی جلد اور اس کی اسکن زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے، اور وہ جلتے جلتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر کی رگیں بھی کالی پڑنے لگتی ہے، سوکھنے لگتی ہے۔ اگر اس نے عادت بنا لی کھلے عام اگر گھومنے کی بغیر پردے اور بغیر کچھ پہنے ہوئے، تو جہاں جہاں جو اس کے پارٹس آف باڈی جتنے اعضاء اس کے کھلے رہیں گے، جتنے انگ کھلے رہیں گے، وہ اتنے انگوں کی رگیں اور یہ ساری چیزیں وہ کیا پڑنے لگتی ہیں، اندر سوکھنے لگتی ہیں، اور بہت کم عمر کے اندر اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ماہواری کی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی کے اندر دماغ کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اور جوانی ہوتی ہے اور اسی حالت میں اس کے بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جو عورت ہمیشہ نقاب اور برقعے کے ساتھ اور پورے فل پردے کے ساتھ نکلتی ہے، ڈائریکٹ سن لائٹ اس کے اوپر نہیں پڑتی، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی دیر وہ گھر سے باہر رہتی ہے، اور رہتی بھی ہے تو ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں اس کے اوپر نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال تک کی اگر ہو جاتی ہے تو آپ کبھی پاگل عورتوں کو دیکھنا کہ ان کے جسم کا نکھار پر اور ایک بے پردہ رہنے والی کے جسم کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر اعتبار سے شریعت کا قانون ہی ہمارے جسم پر لاگو پڑتا ہے۔ اگر اس کو ہٹا کر کے ہم کام کریں گے تو پھر ہمارا کوئی کام کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے شریعت محمدی کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کوئی مذہب اگر سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، بلکہ ایک ہی مذہب پیارا ہے اور وہ مذہب اسلام ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہو جاؤ کا مطلب کیا؟ کلمہ پڑھ کر کے تم نے اللہ اور رسول کو مانا ہے تو پھر عمل کے معاملے میں اب غیروں کو تم حضرت سے مت دیکھو کہ دیکھو ان کی اتراہٹ اتنی اچھی ہے،
ان کا وہ دیوالی کتنی اچھی ہے، ان کی کرسمس کتنی اچھی ہے، ان کا وہ کتنا اچھا ہے. نہیں، ہر خوشی کا انسانیت کا انداز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. تو پھر ہم خوشی کے لیے غیروں کی طرف نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں منانے کے لیے عید میلاد کی خوشی عطا فرمائی ہے، 11ویں اور 6ٹی کی خوشی عطا فرمائی ہے، رمضان عید اور بقر عید کی خوشیاں عطا فرمائی ہے. تو یہی خوشیاں ہمارے اپنے گھر کی عزت والی خوشیاں ہمیں کافی ہیں. ہمیں بے حیائی والی خوشیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک قرآن کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اب اس کے اندر تم ادھر ادھر نہ دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو غلط تیرے ہیں. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ابھی انشاءاللہ آئندہ جب مجھے موقع ملے گا تو شریعت پاک کی خوبیاں اور سائنس کے اعتبار سے ان کے کہنے کے مطابق اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں انشاءاللہ کچھ پوائنٹ اس کے آگے بھی بیان کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو امن اور عافیت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہماری بہنیں اور مائیں برقع اور حجاب کے لیے جو آج قانون کے سامنے کھڑے ہو کر کے قانون سے مطالبہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی ماں بہنوں کو انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں میڈیا کی ہیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس اور یہ سب کے اندر ننگے ناچ کے ویڈیو لے کر کے اس کو سب کے اندر عام کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی سے ہم مسلمانوں کو اللہ محفوظ فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اچھا، ایک ضروری بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں کہ دنیا کے اندر ہم اپنی جیب سے جو بھی چیزیں اللہ و رسول کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی عطا فرماتا ہے. اور پوری روئے زمین پر ابھی لمبی چوڑی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ خوب سمجھدار ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کا کام چل رہا ہے. ہم اپنے گھر کو جب بناتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ سے زیادہ بہتر ہو اور ہر اعتبار سے اس کے اندر پرفیکٹ ساری چیزیں بننی چاہیے. تو جب ہم اپنے گھر کے بارے میں یہ سوچتے ہیں جو گھر آنکھ بند ہوتے ہی ہمارا گھر نہیں رہے گا، لیکن یہ وہ گھر ہے کہ اس گھر میں قیامت تک جتنے آئیں گے اور وہ جو پڑھیں گے وہ سب اس میں دینے والوں کو بھی دیا جائے گا. بس اتنا سوچو، یہ ایسا ثواب جاریہ ہے کہ آپ اگر ختم بھی ہو گئے اور سب کو ختم ہونا ہے ایک دن، اور ختم ہونے کے بعد پھر جو نسلیں آ کر کے اس میں اللہ اکبر کہیں گی تو اس میں جس کا جتنا روپیہ تھا اللہ ہر ایک کی نیت اور ہر ایک کے خرچ کے مطابق اس کو قبر میں عطا فرمائے گا اور وہاں گھر بنتے جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ خرچ کریں اور اس مسجد کے لیے کہیں اور جانا نہ پڑے، یہیں سے سارا کام ہو جائے. میں گزارش کروں گا کہ جو بھی حضرات جتنا بھی تعاون کرنا چاہیں نماز کے بعد جو بھی ٹرسٹی حضرات ہیں، ائمہ ہیں، ان کے سامنے آپ اپنے لکھا دیں. ہو سکتا ہے